میرا نام مدثر اعوان ہے اور یہ بھوتیا واقعہ میرے اور میرے دوست کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ یوزولی ہم لوگ ہر سال یونیورسٹی کے دوست ناردرن ایریاز کا وزٹ کرتے تھے۔ اس دفعہ ہنزا ویلی جانے کا پلان ہوا۔ ہمارا سفر لاہور سے شروع ہوا۔ ہم نے لانگ روڈ سے جانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ روڈ ٹرپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا یہ راستہ ہمیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے جا رہا ہے جو ہماری کئی راتوں کی نیند چھین لے گا اور ہماری لائف میں اس طرح اثر انداز ہوگا کہ ہم مستقل سلیپ پیرالائسس کے مریض بن جائیں گے۔ ہم نے راستے میں بشام پور رک کر ریسٹ کا ارادہ کیا تھا۔ وہاں ہم نے ایک سستے سے ہوٹل کا انتخاب کیا۔ ہوٹل سستا ہونے کی وجہ سے بہت گندا تھا۔ بہت ہی عجیب سی اسمیل تھی ہوٹل میں۔ بہت ہی عجیب بات یہ تھی کہ وہ اسمیل کچھ لمحوں کے لیے بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ سر پر چڑھنے لگتی اور پھر ایک دم وہ اسمیل ختم ہو جاتی۔ ہم لوگ کافی سارے لڑکے تھے اور ہوٹل چھوٹا تھا۔ ہم نے 4 کے گروپس بنا لیے تھے، لیکن تب بھی ایک روم کم پڑ رہا تھا۔ ہم نے ریسیپشن پر جا کے بات کی تو انہوں نے ہمیں ہوٹل کی چھت پر ایک روم بنا ہوا تھا وہ دکھایا۔ وہ روم باقی رومز کے مقابلے میں کافی صاف تھا، اس لیے چھت پر ہونے کی وجہ سے بھی ہم لوگ اس روم میں اسٹے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن جب ہم روم میں انٹر ہوئے تو ہم سب کو ایک بہت ہی عجیب سا احساس ہوا۔ ایک دم جرجری سی آ گئی۔ ہم نے اپنا سامان روم میں رکھا اور تفریح کی غرض سے باہر نکل گئے، لیکن سچ یہ تھا کہ ہمیں اس ہوٹل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ہم بس ادھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ اس لیے بہت تھکن ہونے کے باوجود بھی ہم نے مارکیٹ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم جتنا وقت گزار سکتے تھے باہر گزارا اور کھانا کھانے کے بعد ہماری حالت غیر ہونے لگی تھکن سے، تو ہم نے ہوٹل واپس جا کر سونے کا ارادہ کیا۔ ہوٹل پہنچ کر ہم اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ میں سب سے پہلے اپنے روم کی طرف بڑھا جو چھت پر تھا، کیونکہ میرے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا جو بازار سے خریدا تھا تو میں اس کو روم میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی سوچوں میں گم جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی تو مجھے ایسا لگا کہ فلور پر کچھ کالا دھبا یا دھواں کچھ ایسا ہی تھا جو بس ایک لمحے کو ہی مجھے وہاں نظر آیا، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی زیادہ بدبو کا جھونکا میرے پاس سے گزرتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ میں کچھ سیکنڈز کے لیے تو اپنی جگہ فریز ہو گیا تھا۔ پھر پیچھے سے میرے دوست بھی آ گئے۔ میں نے ہمت کی اور روم میں داخل ہو گیا، لیکن ذہن پر عجیب سا بوجھ ہو گیا تھا۔ تھکن بہت تھی تو ہم سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے بہت تھکن تھی، لیکن جو تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری نیند اڑا دی تھی۔ میں چاہ کر بھی آنکھیں بند نہیں کر پا رہا تھا۔ عجیب سا خوف تھا، ایسا لگتا تھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ مجھے وہی بدبو پھر سے ایک دم ہی محسوس ہونے لگی اور ایک دم کسی کے زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔